بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے ظہور سے قبل حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا سابقہ کتابوں میں جو نشاندہی کی گئی تھی، کیا موجودہ حالات ان کے مطابق ہیں؟ کیا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب تک ہم روشنی اور خوشحالی میں ہوتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس وقت اس کی حقیقی قدر و قیمت معلوم ہوگی جب ہم ظلمت اور تاریکی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گر جائیں گے۔ جب سورج افق آسمان پر درخشاں ہوتا ہے، ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، لیکن جب بادل میں چھپ جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنی نورانیت اور حرارت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی روشنی کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ ظہور آفتاب ولایت کے لازمی ہونے کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب ظہور سے پہلے بے سر و سامانی پر ناامنی کے ماحول سے باخبر ہوں۔ امام زمانہ کی ظہور سے قبل فتنہ فساد، بے سر و سامانی، ناامنی، ظلم و ستم، عدم مساوات اور تجاوز تمام عالم کو محیط ہوگا، اور زمین ظلم و ستم اور ناانصافی سے لبریز ہوگی۔ خونی جنگ کا آغاز ملتوں اور ممالک کے درمیان ہو چکا ہوگا۔ قتل ناحق اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی گھر یا خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے ایک یا چند عزیز قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مرد اور جوان جنگوں کے اثر سے ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ 3 میں سے 2 آدمی قتل ہوں گے۔ قوموں ملت کے درمیان جان و مال بے وقت راستے غیر محفوظ ہوں گے۔ خوف و وحشت ہر انسان کے دل میں بیٹھی ہوگی۔ ناگہانی اور حادثاتی موتوں کی کثرت ہوگی۔ معصوم بچے بدترین شکنجوں کے ذریعے ظالم اور جابر حکام کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر حاملہ عورتوں کے ساتھ تجاوز ہوگا۔ جان لیوا بیماریاں، لاشوں کی بدبو یا اقسام ہتھیار کے استعمال سے عام ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہوگی۔ مہنگائی سے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ زمین بیج قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ بارش نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی بھی تو بے وقت اور ذرا رساں ہوگی۔ قحط ایسا پڑے گا کہ لوگوں کی زندگی اتنی دشوار اور مشکل ہو جائے گی کہ بعض لوگ قوت لامحدود فراہم کرنے کی وجہ سے اپنی عورتوں اور بچیوں کو معمولی غذا کے مقابلے دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے مشکل اور ناسازگار ماحول میں انسان نا امیدی کا شکار ہو جائے گا، اور اس وقت موت اللہ کا بہترین تحفہ سمجھی جائے گی اور صرف لوگوں کی آرزو موت بن جائے گی۔ نیز ایسے ماحول میں جب کوئی شخص لاشوں یا قبرستان کے درمیان سے گزر رہا ہوگا تو اس کی آرزو بس یہی ہوگی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ایک ہوتا، تاکہ ذلت کی زندگی سے آسودہ خاک ہو جاتا۔ اس وقت کوئی طاقت پارٹی انجمن نہ ہوگی جو اس کے سر و سامانی تجاوز انگیزی کا سدباب کرے اور ستم گروں اور طاقتوروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے۔ لوگوں کے کانوں سے کوئی نجات کی آواز نہیں ٹکرائے گی۔ سارے جھوٹے دعوے دار انسان کی نجات کا جھوٹا نعرہ لگانے والے قائم اور جھوٹے ہوں گے، اور انسان صرف ایک مسئلہ الہی خدائے معجزے کا انتظار کرے گا، اور بس اس وقت نا امیدی پورے جہاں میں چھا جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے، اور آسمان سے غیبی ندا آئے گی جو ہر ایک انسان کے کان سے ٹکرائے گی کہ اے دنیا والو، ستم گروں کی حاکمیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب عدل الہی سے حکومت کا دور ہے، اور مہدی ظہور کر چکے ہیں۔ یہ آسمانی آواز انسان کے بے جان دل میں امید کی روح پھونکے گی، اور محرومین اور مسلمین کو نجات کا ذریعہ مل جائے گا۔ جو روایات پیغمبر ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں حکومتوں کا عام نقشہ حضرت امام مہدی کے قیام سے قبل بیان کیا گیا ہے۔
ظہور سے قبل جہاں بہت سے مسائل ہوں گے، ان میں ایک مسئلہ جو انسان کی اذیت کا باعث ہوگا وہ حکومت کی طرف سے لوگوں پر ہونے والا ظلم و ستم ہے۔ رسول خدا اس سلسلے میں فرماتے ہیں، زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہر گھر میں خوف و دہشت کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی یہاں تک کہ خوف ہر گھر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خوف و دہشت کے دور میں ظہور کریں گے۔ یہ خوف وہی ہے جو ستم گر حاکموں ظلم و ستم سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور سے قبل ظالم دنیا کے حاکم ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمانہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب معاشرے کی رہبری ستم گروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگی اور آزادی کے احساس کی بجائے خود کو قید خانے میں محسوس کرے گی۔ جیسا کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے بلکہ اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں سخت مصیبتیں اسلامی حکام سے میری امت پر آئیں گی، اس طرح سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا، لیکن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ان روایات میں 3 قسم کی حکومت کا جو رسول خدا کے بعد اب قائم ہوتی ہیں ذکر آیا ہے۔ 3 قسم کی حکومتیں ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد عمران و امرا کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر اور ستمگر حاکم ہوں گے۔ پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لوگ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جب حکومت کا کارکر نیک یا باشعور ہو، لیکن اگر غیر مناسب افراد لوگوں کے حاکم ہو جائیں گے تو فطری بات ہے کہ انسان رنج و عالم میں مبتلا ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال ہوگی جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کے زمانے میں حکومت قائم اور فاسق و فاجر ستم گر کے ہاتھ میں ہوں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستم گر، قاضی فاسق اور وزراء ستم گر ہوں گے۔ حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ۔ آخری زمانے سے متعلق حکومتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ عورتوں کا تسلط اور ان کا نفوذ ہے۔ خواتین لوگوں کی حاکم ہوں گی اور وہ حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس کا مطلب ناگوار حالات کی عکاسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد اور زناکار لوگ ناز و نعمت سے بہرہ مند ہوں گے اور پست و ذلیل افراد پوسٹ اور مقام حاصل کریں گے، اور انصاف پرور افراد ناتمام اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا، یہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسا وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہوں گی اور بچے حاکم ہو جائیں گے۔ حاکم کو تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ان کی بجائے بچے یا کوتوال نظر امور کی ذمہ داری لے لیں تو رونما ہونے والے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری زمانے میں حکومت پائیدار نہیں ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو حاکم تشکیل پائے تو غروب کے وقت زوال پذیر ہو جائے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کیسے ہوگے جب تم کسی امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہوگے، اور اگر دوسرے سے نفرتوں اور بیزاری کے طالب ہوگے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم آزمائے جاؤ اور تمہارے اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو جائے اور خوب ابال آ جائے، اور اس وقت جب تلواریں کبھی غلاف میں ہوں تو کبھی باہر ہوں گی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایک حکومت دن کی ابتدا میں تشکیل پائے گی اور آخری روز میں زوال پذیر ہو جائے گی، یعنی کہ گر جائے گی۔ امام زمانہ کے ظہور سے قبل ظالم حکومت ناتواں ہو جائے گی، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کے قیام کا مقدمہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام اور قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مسلمان صرف نام نہاد مسلمان ہوں گے،
اس زمانے کے سرکار ہوئے زمین کی بدترین فقہ ہوں گے، دین کا معمولی اور بے عرض چیزوں کے مقابل معاوضہ ہوگا۔ اسلام سب سے اچھا اور غالب دین ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی سعادت کا ضامن ہے، لیکن جو چیز قابل اہمیت ہے وہ اسلام اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ آخری زمانے میں ہر چیز برعکس ہوگی، یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ قرآن معاشرے میں موجود ہوگا لیکن تنہا تحریر ہوگی جو اوراق پر پائی جائے گی، اور مسلمان بس نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اسلام کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام ہوگا اور قرآن نقش و تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ صرف مسلمان پکارے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانیں گے۔ پھر دجال خروج کرے گا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تبلیغ دین لوگوں کی ہدایت و ارشاد کی جگہ ہے۔ صدر اسلام میں حکومت کے اہم کام مسجد میں انجام دیے جاتے تھے۔ جہاد کا پروگرام مسجد میں بنتا تھا اور انسان مسجد سے معراج پر گیا۔ لیکن آخری زمانے میں مسجدیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی اور دینی رہنمائی اور ہدایت و تعلیم کی بجائے مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، جبکہ مساجد مومنین سے خالی ہوں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن رشد و ہدایت کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ آخری زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں دین معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کیا جائے گا، اور جو لوگ صبح مومن تھے ظہر کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، موجودہ حالات کو پرکھا جائے تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے بیان کی گئی تھیں۔ آج ہماری حکومتیں دیکھ لیں، آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، آج ہماری مسجدیں دیکھ لیں، آج ہمارے علماء دیکھ لیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھ لیں تو شاید وہ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور عنقریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے سے آگے شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔